میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ انہوں نے یہ لکھا اور فرمایا کہ ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور علماء کرام نے تصریح فرمائی کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن والے کو بھیجا۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن کو بھیجا، اور اگر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو نہ ہم کو رمضان ملتا، نہ ہم کو قرآن ملتی، نہ ہم کو ایمان میسر ہوتا، نہ ہم کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ ملتا۔ یہ سب کچھ ملا ہے تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہم تمام کو، عالم انسانیت کو اللہ نے آنکھیں دیں تاکہ ان آنکھوں سے اس کے قدرت کے چیزوں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ وہ اس سے استعمال کر کے اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، پیر دیے، تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر وہ چل سکے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کر سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ دنیا کی آوازوں کو محسوس کر سکے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کی ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ مگر جب کائنات میں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ نعمت عظمہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی خود اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قیامت کے دن کہاں پر پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات پر مجھ کو پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مقام وہ ہوگا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کو پورا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا مقام وہ ہوگا جہاں پر میری امت پیاسی ہوگی، میں اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے میری پیاسی امت کو آب کوثر کا جام پلاؤں گا۔ پھر تیسرا مقام رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیسرا مقام یہ ہوگا کہ جہاں پر میرے امت کہ اعمال تولے جائیں گے، میری امت پیاسی ہوگی، میں ان کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ تیسری جگہ آقا نے فرمائی کہ میری امت پل صراط کو پار کرے گی،
جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلم یا امتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے پل صراط سے. اسی لیے کسی نے عشق میں ڈوب کر کہا کہ رضا پل سے وچ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ بَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں اس قرآن کریم کی آیات کے بارے میں کہ یہ حمد خدا بھی ہے، یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ صفات الہی بھی ہے اور یہ صفات رسول بھی ہے. میرے عزیز دوستو، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہہ کر مخاطب ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا آخرو، السلام علیکم یا حاشرو. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول مانتے تھے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو نور کو پیدا کیا اور آخری رسول بنا کر بھیجا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 تربیت دو. ایک، اپنے رسول سے محبت ان کو سکھاؤ. ایک، دوسری اہل بیت سے محبت سکھاؤ. اور تیسرا، ان کو قرآن پڑھاؤ. کیونکہ جو قرآن کے حاملین رہیں گے حشر کے میدان کے دن وہ انبیاء اور اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی دعا، ایک خاص دعا اللہ نے دی، اس کو استعمال کرنے میں جلدی کی. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس دعا کو میری امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں اور میری یہ دعا میرے امت کے گناہگاروں کی شفا کے لیے، شفاعت کے لیے استعمال کی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمہ کھانا پکا کر بھیجائیں گی؟ آقا دو عالم نے کہا کہ کوئی صحابی لا کر کھانا نہیں دے گا، میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے لا کر اس وفد کو کھانا کھلاؤں گا. تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب میرے صحابہ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے اس نے ان کو کفاران مکہ کے حوالے نہیں کیا، اس نے میرے صحابہ کا خیال رکھا. اسی لیے آج میں ان کا خیال رکھنا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، جنازے مرنے والے کا چہرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ میں اس کی نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے. عاص بن وائل مشرک تھا، مزدوری کرتے تھے. نوجوانوں سنو یہ بات، جو نوجوان محنت مزدوری سے دور بھاگتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرتے تھے.
اور جب مزدوری کر لیے تو اپنے مالک سے پیسہ لینے کے لیے گئے جس کے پاس کام کیا. اس نے کہا اے خباب میں تم کو مزدوری کے پیسے نہیں دوں گا، اسی وقت دوں گا جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. اس صحابی رسول نے کہا اے دیوانے، میری 1000 جانیں میں قربان کر دوں گا مگر آقا کے کلمے کو بولنا نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ تمہاری مزدوری جو تم اپنی اولاد کے لیے کر رہے تھے تم کو نہیں ملے گی. تو اس صحابی رسول حضرت خباب نے جواب دیا کہ ہاں میں یہ مزدوری اپنی اولاد کے لیے کر رہا تھا مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ میں یہ مزدوری اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہا ہوں، میں تجھ سے یہ پیسے نہیں لوں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں آپ کو بہت چاہتے تھے. یہ عشر مبشرہ میں آتے ہیں سعد بن ابی وقاص. نوجوانوں، عشر مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. ماں بہت چاہتی تھی، آپ بھی اپنی ماں کو بہت چاہتی تھی. ماں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی سعد جب تک کہ تو کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دے. 3 دن ماں بھوکی رہی. بہنوں نے آ کر رو رو کر منایا، رشتہ داروں نے آ کر رو رو کر منایا. سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اماں میں تجھے بہت چاہتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں تیرا بے مثال بیٹا ہوں. ماں نے سمجھا کہ اب بیٹا راضی ہو گیا میری بات کو سننے کے لیے. حضرت سعد نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میری ماں، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اور میرا دل اور ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ اگر میری ماں کے پاس 1 سے زیادہ جانیں ہوتی میں اس کو قربان کر دوں گا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا. اور ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، یہ مجھے بے انتہا چاہنے والا ہے. جب اس نے طے کر لیا کہ مجھ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے تو لاؤ میں کھانا کھانا شروع کر دیتی ہوں. اب آپ دیکھیے فاروق اعظم آ رہے ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کتنا سامان لائے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا آدھا لایا ہوں. جب صدیق اکبر آئے، آقا نے فرمایا اے ابوبکر صدیق گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی عظمت اس حدیث شریف سے سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صحابی کسی جنگ میں جاتے تو آقا نے فرمایا کہ اگر اس میں ایک صحابی ہوگا میرا تو اللہ اس صحابی کے برکت سے تم کو کامیابی دے دے گا. اگر صحابہ نہیں رہیں گے، تابعین رہیں گے، جس نے صحابیوں کو دیکھا تو اللہ ان کے برکت سے ان کو کامیابی دے دے گا. اگر وہ بھی نہیں رہیں گے تو تبع تابعین رہیں گے، یعنی جس نے ایک صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا تو اللہ ان کی برکت سے تم کو کامیابی دے دے گا. تو نوجوانوں، صحابہ کرام کی عزت اور احترام کرو. اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، یعنی جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن ادب سے کہتے ہیں، تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک کا جو ہم کیا کہتے ہیں ریٹ اگر نکالتے، صحابہ اس کو ہاتھوں پہ لے لیتے، زمین پر گرنے نہیں دیتے. نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرنے کا طریقہ صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا. نوجوانوں، تم کو یاد دلا رہا ہوں، تاریخ الکبیر میں امام طبرانی نے
ایک صحابی کا واقعہ لکھا، ابو محذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو محذیرہ جب وضو کرتے، اپنا امامہ اتارتے، تو ان کے بال کے بیچ میں ایک وہ تھی جس کو ہم بولتے ہیں انگٹھی۔ اتنے لمبے بال تھے صحابی ابو محذیرہ کے کہ ان کے کمر تک بال آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو آقا نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو عورتوں کے مشابہ حرکت کرے گا، لعنت ہو اس عورت پر جو مرد کی طرح کرے۔ اب یہ ابو محذیرہ کے بال اتنے لمبے تھے، کیوں تھے؟ جب وہ بچپنے میں تھے تو ان کی ماں نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو محذیرہ کو لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کی درخواست پر ان کے لیے دعا بھی کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر کے حصے پہ رکھا۔ تو ماں نے کہا کہ جس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو عالم نے، شافع روز جزا نے، امام الانبیاء نے میرے بیٹے کے سر پر اس جگہ پر ہاتھ رکھا، میں اپنے بیٹے کے بال نہیں کٹاؤں گی۔ اور ابو محذیرہ کہتے تھے کہ میرے ماں نے بال نہیں کٹائے، مجھے بھی حیا آتی تھی کہ میں کیسے اس بال کو کٹاؤں جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا گیا۔ نوجوانوں، یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے عالم دین، محدث، وہ ثابت بنانی کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ثابت بنانی کون ہے؟ حضرت انس کے شاگرد ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کیا لکھتے ہیں ثابت بنانی کے بارے میں کہ ثابت بنانی حضرت انس کے شاگرد تھے۔ جب حضرت انس کا آخری وقت آیا، صحابی رسول ہیں، کئی حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ثابت اس گھر میں ایک ڈبیا ہے، لے کر آؤ۔ وہ ڈبیا لائے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں بال مبارک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ اور انہیں وصیت کی کہ ثابت بنانی سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب تم میرا کفن دو گے تو میری زبان کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ ثابت بنانی نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب قبر میں ہم کو رکھ دیا جائے گا تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، پہلا سوال من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ جب میں اپنا منہ کھولوں گا تو فرشتے میرے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ فرشتے مجھ سے دوسرا سوال نہیں کریں گے اور مجھے بخش دیں گے۔ ابن حجر ایک اور واقعہ لکھتے اسقلانی کہ ثابت بنانی نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں لگا۔ تو ثابت بنانی ان کا ہاتھ لے کر چوم لیے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، تم کو معلوم امام بخاری کون ہے؟ جو لوگ سیلفیوں میں اپنی زندگی گزار دیتے، تم انسٹاگرام پر ریل بنا کر اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے، تم کو معلوم امام بخاری کون تھے؟ امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے بخاری کی احادیث کو جمع کیا، جس کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ 19 سال امام بخاری نے 19 سال 2 لاکھ احادیث کو جمع کیا، اور اپنے اصول کے مطابق انہوں نے 7563 حدیث کو جمع کیا۔ اور جب اس کو لکھنے کا وقت آیا اپنی کتاب میں، جس کو دنیات بخاری شریف کہتی ہے، تو امام بخاری مکے کو گئے، مکے میں گھر کو لیا، مکے کے حرم میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، گھر کو واپس آتے، لکھتے، پھر غسل لیتے، نیا کپڑا پہنتے، پھر مکے کے حرم کو جاتے، دوسری حدیث لکھتے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ امام بخاری نے 7563 احادیث کو لکھنے کے لیے 15126 رکعت نماز پڑھی، ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے۔
کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث لکھ رہے ہیں۔ 15,126 مرتبہ غسل کیا، 15,126 مرتبہ کپڑے بدلے۔ یہ عشق رسول نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں آمد ہوئی تو دائی حلیمہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ دائی حلیمہ یہ کیا راز ہے کہ رات رات بھر تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے؟ رات رات بھر اس زمانے میں چراغ جلانا بڑا قیمتی چیز ہوتی تھی، کون سی دولت تیرے پاس آ گئی؟ تو آپ نے کہا آؤ میرے گھر کو تم کو دولت دکھاتی ہوں، یہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس کی نور کی روشنی اتنی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو اس مسکرانے سے اس گھر میں روشنی ہو جاتی، اور ہماری امت کی ماں آقا کے چہرے کی مسکراہٹ کی نور کی روشنی میں اس سوئی کو تلاش کر لیتی۔ نوجوانوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عرب لوگوں میں جہالت تھی، زندہ بچیوں کو دفنا دیتے تھے، تو آقا نے زمانے کا رخ بدلا، اور اگر کوئی اپنی بچیوں کو زندہ نہیں دفناتا تو زمانہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا؟ آقا نے فرمایا سنو عرب کے لوگوں، سنو عرب کے مشرکوں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو لوگ زندہ دفناتے تھے اپنی بیٹیوں کو، آقا نے ان کو پیغام دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کا نکاح کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی 2 انگلیوں کو بتا کر کہا کہ اتنے میرے ساتھ قریب ہوگا۔ یعنی جو 2 اپنی بیٹیوں کو پڑھائے گا، ان کا نکاح کرے گا، اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آقا نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت میں ایسا رہے گا۔ پھر ایک واقعہ بتا رہا ہوں تم کو، اپنی ماؤں تک پہنچاؤ، اپنی بیٹیوں تک پہنچاؤ، اپنی اولاد کو پہنچاؤ۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک حبشہ کی عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھے۔ اس نے کہا کہ میں بہت بھوکی ہوں۔ امت کی ماں فرماتی ہے کہ اتنی دبلی تھی کہ اس کا پیٹ اس کے سینے کو لگا ہوا تھا۔ وہ گھر میں تلاش کرتی ہے، امت کی ماں کچھ نہیں ملتا۔ آج ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے، ہمارے آقا جن کے نام کا صدقہ ہم لے کر کھا رہے ہیں، اس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک سوکھا کھجور تھا، میں نے اس عورت کو دے دیا۔ اس ماں نے اس کھجور کو توڑ کر خود بھوکا رہ کر اپنی 2 بیٹیوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ سنو عائشہ، ہماری امت کی ماں سے کہا یہ ماں اگر اپنے غلطیوں کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو جائے گی تو اس کی یہ 2 بیٹیاں اللہ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ نہیں اللہ، تو ہماری ماں کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، یہ وہ ماں ہے جو بھوکا رہ کر ہم کو کھلایا۔ یہ عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا، یہ جتنا مجمع یہاں پر آج بیٹھا ہے، جتنی آواز اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے، سنو ظالموں جو اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں غیر ضروری، جو جہیز کی لعنت پر اپنی بیویوں کو اپنے باپ کے گھر کو بھجا دیتے ہیں، جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، سنو حدیث شریف کو،
وہ بیٹی جب اپنے ماں کے باپ کے گھر کو چلی جاتی ہے تو حدیث شریف میں آقا فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس کا باپ اس کی غلطیوں کی بنا پر جہنم کا اللہ فیصلہ کرے گا تو بیٹی اللہ کے سامنے آ کر کہے گی میرے رب، میرے اللہ، میرے باپ کو تو جہنم میں نہیں بھجا سکتا، جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے میرے باپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، میرا باپ مصیبت اٹھا کر مجھے پالا، جب میرا شوہر دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، اللہ تو میرے باپ کو جہنم نہیں دے سکتا۔ اللہ کہے گا کہ بیٹی بیچ میں آ گئی، اس کے باپ کو جہنم نہیں بھجایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم اپنی بہنوں سے عزت کرنا۔ ابھی ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، تم کو فلم سٹار اور ناچنے گانے والیوں کے نام تم کو یاد ہوں گے، مگر کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام معلوم نوجوانوں؟ ان کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس لے کر میدان میں جاتی تو ان کی سہیلیاں کہتی کہ دیکھو شیمہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہے، اور تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت شیمہ کہتی تھی کہ میرا بھائی یہ بچوں کا سردار ہے، کل بڑا ہو کر انسانیت کا سردار بنے گا۔ بہرحال دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ شاید جنگ حنین میں جب ان کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے تو فدیہ دیا جاتا تھا قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آیا کہ کوئی جا کر حضرت شیمہ سے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مدینے میں وہ رہتا ہے، تو تمام عورتوں کو ساتھ لے کر ملنے گئی۔ ایک میں آیا کہ وہ ان قیدیوں کو چھڑانے گئی۔ جب مدینے میں پہنچی تو وہاں پر لوگ روک دیتے تھے غیر لوگوں کو آنے سے، تو انہوں نے چیخ مار کر کہا کہ ہٹو میرے سامنے سے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رضائی بہن دائی حلیمہ کی بیٹی وہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ انتظام کرو، چادر بچھاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے اپنی بہن کا، رضائی بہن کا، اور یہ حضرت شیمہ دیکھتی ہے کہ صحابہ کرام کا ادب ایسا ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور سب اس بے چین ہے کہ آقا ہم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، یہ روب یہ دیکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آجا میری بہن، برسوں ہو گئے تجھے دیکھ کر۔ وہ آگے بڑھتی ہے، اللہ کے رسول اپنے جسم مبارک سے چادر کو نکال کر زمین پر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ میری بہن۔ وہ کہتی ہے آپ کے چادر پر میں پیر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنی رضائی بہن کو بٹھاتے ہیں، حضرت شیمہ کو، اپنے بچپنے کی پوری باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ اے شیمہ تجھے یاد ہے؟ سنو بھائیو، جو اپنی بہنوں سے محبت نہیں کرتے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ تم کو یاد ہے، تم فرط محبت میں تم میری ہاتھ کیے کسی قصے پر تم مجھے قطر دیتی تھی، میرے مونڈھے پر تم قطر دیتی تھی، تو میں ان نشانوں کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا تھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہن کی شادی ہو گئی تو تیرا کوئی حق نہیں ہے، جا نکل۔ باپ مر گیا تو بولتے نہیں حصہ دیں گے، ماں مر گئی تو گھر خالی کر دے۔ سنو جو ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ آپ در یتیم ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، بہنیں مگر یہ رضائی بہن ہے۔ ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ پھر جانے کا وقت آیا
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے کہ اچھا اونٹ لے کر آؤ. ایک اچھا اونٹ لایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بہن میرے کھندے پر قدم رکھ دے. رحمت العالمین کرے میری بہن میرے کھندے پر قدم رکھ کے تو اونٹ پر چڑھ جا. وہ کہتی ہے میں کیسے کروں, آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بہن بیٹھتی ہے اونٹ پر. پھر آقا اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ میرے بہن کو کچھ تحفے تحائف دو. صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر پورے اونٹ پہ اس اتنے تحفے دیتے, اونٹ بھر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو پکڑ کر مسجد قباء تک جاتے. 3 دن کا رستہ تھا. حضرت شیمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر جانا چاہتی ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ شیمہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں, بہت زمانہ ہو گیا. 3 دن موجودہ مدینے سے قباء جاتے. اس کے بعد جب وہ واپس جاتی ہے اپنے قبیلے میں تو واقعات میں آیا کہ حضرت شیمہ گھوڑی پر ہیں, اونٹ پر ہیں, اور آپ سے لوگ پوچھتے کہ ہم پریشان ہو گئے کہ تم کو وہاں روک لیا گیا تھا, کیا تم وہاں سے نہیں آنا چاہتی تھی. حضرت شیمہ اونٹ پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے, ان کی بھائی کی محبت کو بیان کرتی ہے. اونٹ سے اترنے سے پہلے 70 خواتین اسلام کو قبول کر لیتی. اترنے سے پہلے کائنات میں ایسا کوئی بھائی نہیں ہوگا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. جب اونٹ سے اترتی ہے تو واقعات میں آیا کہ 300 گھر کے لوگ اسلام کو قبول کر لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب بیویوں کی بات آتی ہے, نوجوانوں سنو, جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, تم بے شرم ہو, بزدل ہو, تم لوگ, تم ظالم ہو. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو, تم عید میلاد النبی کے دن جھنڈے لے کے لہراتے ہو, تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو, اور تم اپنی بیوی کو مارتے بھی ہو. بے شرمو, سدھر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بتاؤ جہاں پر امت کی ماؤں کو ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے. تمہاری مردانگی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ, تمہاری مردانگی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو. ظالموں جو اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں, کل تمہاری بیٹی کو کوئی مارے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی. کوئی ایک ہماری بہن, ہماری بیٹی مجھے فون کی, 3 دن پرانی بات ہے کہ اسد صاحب میں فلاں ہوں, میرا شوہر مجھے مار کر نکال دیا. میں نے کہا کہ آپ پولیس میں کمپلین کریے. انہوں نے کہا کہ میں گئی تھی بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں. میں نے کہا کب سے تم کو مار رہا ہے؟ بولے بہت مہینوں سے یہ حرکت کر رہا ہے. میں اپنے باپ کے گھر کو آ گئی, میرا باپ بھی نہیں ہے, ہم صرف 2 بہنیں ہیں. رو رہی تھی. میں نے کہا بولو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ تو ہماری بہن نے کہا اسد صاحب یہ آپ اس کی ہوٹل کا اناگریشن کرے تھے, میں فوٹو دیکھی آپ کی, وہ بریانی بیچتا ہے, آپ کچھ کریے نا. میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی, جب یہ ظالم ایک جانور بن کر تم کو 8-10 مہینے سے مار رہا ہے, تم دوبارہ اس کے پاس جانا چاہو گی کہیں تمہاری جان نہ لے لے. وہ بچی رو کر بولی ایک بار کوشش کرو خالی, آپ سمجھاؤ اس کو. آپ میں اس بریانی بیچنے والے سے کہہ رہا ہوں تو ظالم ہے, تو ظالم ہے, تیرے کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی اگر تو اپنی بیوی کو مارے گا. ایسے کئی واقعات ہیں. کون سی مردانگی ہے اپنی بیوی کو مارنا؟ بتاؤ کیوں مارو گے تم اپنی بیوی کو؟ کیا تمہاری یہ بہادری ہے؟ نہیں, یہ تمہاری بزدلی ہے, یہ تمہاری طاقت کے مظاہرے نہیں, کمزوری کے مظاہرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا تو بتاؤ. میرے بھائی نوجوانوں, یہ حرکت مت کرو. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو حمیرہ کہہ کر پکارا. حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا,
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو گوشت پہنچاتے تھے. وہ دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کی سہیلیے گوشت پہنچاتے تھے. وہ اتنا ذکر کرتے حضرت خدیجہ کا، ہماری امت کی ماں کا، کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بوڑھی کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جا سکتا. جب مکے میں کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے قبول کیا. کوئی میرا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے میرے پیغام کو قبول کیا. اور حدیث شریف میں آیا نوجوانوں، دیکھو جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو غیر ضروری تنگ کرتے ہیں، حضرت خدیجہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سے عرض کرتی ہیں کہ جاؤ اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے ان کے جسم پر جو کملی ہے مجھے دے دے. وہ جا کر خاتون جنت عرض کرتی ہیں، آقا ان کے پیچھے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں امت کی ماں سے کہ کیوں آپ نے پوچھا؟ تو کہتے ہیں میرے زندگی کا آخری وقت آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دی ہوئی اس کملی میں اس کو کفن کے طور پر قبر میں جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. نوجوانوں، یہ آقا کی مثالیں دے رہا ہوں تم کو. اگر تم یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، اپنی بیویوں پر ظلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی، خدا نہ خواستہ. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غلام اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. اگر کوئی غلام کسی اپنے آقا کا دھوپ میں جوتا اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا تو اس کو مارا جاتا کہ کس کے حکم پر تو نے میرے جوتے اٹھائے. غلام کہتا کہ دھوپ ہے، تمہارے جوتے خراب ہو رہے تھے. تو مالک بولتا کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ بغیر مجھ سے پوچھے اجازت لیے. اور جب حضرت بلال کا معاملہ آیا، حضرت بلال کالے رنگ کے ہیں، حضرت بلال کالے رنگ کے ہیں. اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے، حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی؟ تو اسلام میں کالے گورے کا فرق نہیں ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے نوجوانوں کا؟ ارے بہت کالا ہے میاں انہیں. میرے بھائی کبھی چہرے میں اپنا آئینہ دیکھے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے. تم شاید اچھا میک اپ کر کے اپنے آپ کو اچھا نظر آتے ہوگے، مگر تمہارا ضمیر، تمہارا دل پکار کر کہتا ہے کہ تم میں یہ برائی ہے، تم میں یہ برائی ہے. حضرت بلال کو آقا نے فرمایا کہ تمہاری پیروں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. اور فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم نے حضرت بلال کو کہا، ہے بلال ادھر آؤ. ہاتھ لیا اور اپنے آنکھوں کو لگا کر کہا، ہے بلال دنیا تجھے غلام کہے گی مگر تو میرا آقا ہے. یہ غلاموں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب مکہ فتح ہوا، یہی حضرت بلال سے آقا نے کہا کہ چڑھو کعبۃ اللہ پر چڑھ کے اذان دو. سب صحابہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس کو حکم ہوگا. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال آپ چڑھیے چھت کے اوپر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یتیموں کی بات آئی. کتنے ایسے یتیم بچے ہیں جن کو ہم دھتکارتے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرما رہا سورہ ماؤن میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی جو لوگ یتیموں کو دھکا دے کر بھجا دیتے، دھکا دے کر یتیموں کو بھگا دیتے، ان پر کوئی رحم نہیں کرتے، اتنے سنگ دل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، صبح سے نہیں مل رہا ہے. تو اچانک ایک صحابی آ کے بولتے نہیں، ان کا بچہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ دوڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، رات کے پوچھتے ہیں کیوں دوڑا ہے اتنی تیزی سے؟ تو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا صبح سے گم تھا، معلوم ہوا تو دوڑ رہا ہوں.
اللہ کے رسول کیا بولتے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنو، یتیموں کا مقام آقا نے دیا، فرمایا کیا فرمایا کہ جب تم بچوں میں جاؤ گے تو اس کو اپنا بیٹا بول کے نہیں پکارنا، اس کو اپنا نام سے نہیں پکارنا، بیٹا کہہ کر پکارنا۔ تو اس نے پوچھا، رسول اللہ صبح سے بچہ گم ہو گیا، نام سے نہیں پکارو؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان بچوں کے ساتھ یتیم بھی ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی جب تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے پکارے گا۔ سوچو تم یہ رحم دلی کو پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام لے کر مت پکارو، بیٹا بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت بناتے ہو تو اس کی خوشبو سے تمہاری پڑوسی کو جو غریب ہے تکلیف ہوگی، یا تو زیادہ پانی ڈال دو یا تھوڑا شوربہ اس کو دے دو، یا پھر رات میں پکاؤ جب تمہارے پڑوسی کے بچے سو جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ تعلیمات ہیں۔ جو تم ناچ رہے ہو نا، گھوم رہے ہو، تم ڈی جے پہ ناچ رہے ہو، شرم کرو تم لوگ۔ تم ڈی جے پہ ناچو گے؟ ارے تم دنیا کو نچانے آئے ہو، تم خود ناچ رہے ہو۔ تم کو دنیا تمہارے ناچ کو دیکھ کر بولے گی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے، ایک غریب یتیم بچے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے کیوں رو رہا ہے؟ بولے میں یتیم ہوں، میرے پاس ماں باپ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، گھر کو لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کے کپڑے اس بچے کو پہناؤ۔ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بچے سے کہتے ہیں کہ تو اور خوش نہیں ہوگا کہ تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو جائے، تیری باجی حضرت فاطمہ ہو جائے۔ وہ بچہ چیخ مار کر خوش ہوا ہے، مجھے قبول ہے۔ یتیموں کا لحاظ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ دیکھیے ہمارے علاقوں میں لوگ بولتے ارے میاں دیوانہ ہے، انہیں اس کو نکو بات کرو، بولتے نا ارے دیوانی عورت ہے، نکو لگاؤ اس کو، منہ کو نکو لگاؤ، دور رکھو اس کو۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے بولتی کہ باہر آؤ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے بولتی باہر آؤ۔ صحابہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، شیر خدا حضرت علی بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جاتے ہیں، وہ بولتی کہ یہاں نہیں، باہر بیٹھیں گے دھوپ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، پھر بولتی اپنی چادر بچھاؤ۔ آقا اپنی چادر بچھاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہے، گھنٹوں بات کرتی ہے۔ اور لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی کانکریٹ گفتگو کرنے والی نہیں تھی، یہ ایسا ہی بات کرتے رہی۔ جب وہ تھک جاتی، وہ جب جانے لگتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو فاروق اعظم بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہے، سب جانتے ہیں ایسی بات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر، پورے مدینے میں اس کو کوئی دکھڑا سنانے والا نہیں ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا، وہ اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آئی ہے۔ پھر آقا پھر اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ سن، جب کبھی بھی تیرا دل بھر جائے نا، تیرا دل کا دکھڑا سنانا ہے تو میرے پاس آ جانا۔ نوجوانوں، یہ تم کو مثال بننا ہے۔ تم کسی کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے دولت کو دیکھ کر، اس کے مہنگے سیل فون کو دیکھ کر، اس کے پیر کے جوتوں کو دیکھ کر، اس کی گاڑی موٹر سائیکل کو دیکھ کر اگر تم عزت کرو گے تو کیا ہے یہ کیا ہے بتاؤ میرے کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے سنا حسن الاموی صاحب اور ہمارے مہمان مقرر جو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آقا نے فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. صرف میٹھی میٹھی بات کرنا اخلاق نہیں ہے، سچائی کو بولنا اخلاق ہے. بہترین کپڑے پہننا اخلاق نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کو بولنا اخلاق ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا. تم تو کیسے متاثر ہو جاتے ہو کہ اچھے بات کرے، ارے میاں گاڑی سے اترا باباؤں نے، 25 لاکھ کی گاڑی ہے، 6 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے. میاں میرے بھائی، تم دولت کو دیکھ کر اس کی متاثر مت ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لوگ کیا بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، صادق ہے، سچے ہیں، بردبار ہیں، اپنے وعدے کے پکے ہیں. حدیث شریف میں آیا، سنیے. یہاں پر جو لوگ باتیں کرنا چاہ رہے باہر جا سکتے آپ. جس کو اگر بات کرنا ہے باہر جائیے، چھوڑیے بھائی صاحب، ایک بھائی باہر جائیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی ہے، 313 صحابی، 1000 مشرکین کفار، 3 صحابی آ رہے ہیں جنگ میں شرکت کرنے کے لیے. جنگ بدر میں ابو جہل مل گیا. مولانا نے کہا کہ بی جے پی والا ابو جہل مل گیا. ابو جہل مل گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان صحابیوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. بولے جنگ میں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، زیارت کرنے جا رہے ہیں. بولے جنگ میں تو نہیں آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے نہیں جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو عالم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 313 صحابی ہیں، تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں. وہ 1000 کا قافلہ ہے کفاروں کا، ہر ایک کے پاس تلوار، ذرہ ہے، کھانے کو کھانا ہے یا کچھ نہیں ہے، بدن پہ کپڑے بھی برابر نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکتے. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کافر ہے ابو جہل. بولے مگر وعدہ تو مومن نے کیا تھا نا، وعدہ تو مومن نے کیا تھا، تم نہیں شرکت کر سکتے. میرے بھائی ایک صحابی رسول تھے عبداللہ ابن روحہ، اردن میں ان کی مزار مبارک ہے. عبداللہ ابن روحہ نے کیا کہا؟ اگر قرآن میں اللہ اپنے نبی کی نبوت کا آیت کا اظہار نہیں کرتا، اگر جبریل امین نہیں آتے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا نہیں دیکھتے، ہم حضرت جابر کے دسترخوان پر 100 صحابیوں کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھتے، تب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر بولتے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن جھوٹ بولتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو، یہ وعدے اگر تم کرو گے کسی سے تو اس کو دہراؤ. ایک یہودی حضرت بلال کو قرضہ دیا اور بولا کہ فلاں وقت ادا کر دینا. 3 دن پہلے یہودی آ گیا اور حضرت بلال سے تلخ گفتگو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تلخ گفتگو کیا. فاروق اعظم تلوار نکال لیے. آقا نے فرمایا ٹھہرو، اور فاروق اعظم کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی جتنی رقم ہے اتنے کھجور دو، اور تم نے جو غیر ضروری غصہ کیا اس کے بھی کھجور دے دو. فاروق اعظم اس یہودی کو لے کر گئے، اور یہودی کو لے کر گئے. وہ یہودی آپ سے بات کرنا شروع کر دیا. فاروق اعظم اس سے بات نہیں کر رہے تھے. اس نے کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایک یہودیوں کا عالم ہوں، ہماری کتاب تورات میں نبی و آخر الزمان کا ذکر ہے. میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی ہیں. میں ایک نشانی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی ان سے جہالت سے گفتگو کرے گا تو وہ صبر کریں گے اور ان کا حلم میں اضافہ ہوگا. تو میں نے دیکھ لیا عمر
اب تم مجھے مدینے والے کے پاس لے کر چلو عمر، مجھے معافی دلاؤ اور مدینے والے کا کلمہ مجھے پڑھا دو، کیونکہ میں تورات میں جو پڑھا ہوں وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نوجوانوں، بردباری سے کام کرو اور صبر اختیار کرو۔ 100 مرتبہ صبر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا۔ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے۔ کتب حدیث میں 500 حدیث ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ شیر خدا حضرت علی۔ اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے، اسی طرح اسلام میں صبر کا مقام ہے۔ صبر کرو نوجوانوں، مایوس مت ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ امام حسین کا مقابلہ یزید پلید سے ہوا؟ اس کے پاس دولت، طاقت، حکومت، تلواریں، امام حسین کے پاس صبر تھا۔ امام حسین شہید ہو گئے، اہل بیت کے خاندان کے افراد شہید ہو گئے کربلا میں۔ یزید اس کے بعد بھی 4 سال زندہ رہا، مگر امام حسین نے اس کو ایسے گھیرے میں لے کر مارا کہ صبح قیامت تک یزید پلید ہو گیا اور حکومت حسین کی تھی اور حسین کی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم دشمن کو اپنے صبر میں ڈوب کر ماریں گے انشاءاللہ، اپنے صبر میں اس کو ڈوبا کر ماریں گے۔ اور ہمارے مجلس کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی فون کر کے بولتے انہیں ایسا بول دیا، انہیں ویسا بول دیا، انہیں یہ بول رہا۔ میرے بھائی، امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک بچھو کو پانی میں ڈوب رہا تھا، اٹھا لیے، وہ پھر ڈسا، اس کو چھوڑ دیے، پھر پانی میں ڈوب رہا تھا، پھر اٹھا لیے، پھر ڈسا، پھر چھوڑ دیے، ایسا 3-4 مرتبہ ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے کہا کہ امام اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈوب رہا ہے، ڈوبنے دیجئے نا، آپ بچا رہے ہیں، ڈس رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ میں اس کے ڈسنے کی وجہ سے اپنی فطرت کو نہیں بدلوں گا، یہ ڈسنا جانتا ہے، میں اس کو بچانا جانتا ہوں۔ تو جو لوگ بچھو بنے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی بچائیں گے، آج نہیں تو کل وہ ڈسنا چھوڑیں گے۔ مگر ان کے ڈسنے سے کیا ہو رہا ہم کو بتاؤ آپ؟ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ٹائیں فش ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ پورے دنیا کے بچھواں جمع ہو گئے، پورے بچھواں جمع ہو گئے۔ ہم بولے آؤ ڈسنے کی کوشش کرے، مگر ان کے ڈسنے میں دم ہی نہیں تھا، ٹائیں پھوس ہو گئی۔ تو نہیں چیخا مت مارو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ جو ہے نا صبر کا دامن مت چھوڑیے۔ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، کیا کہا تھا شاعر نے؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور ہم میلاد النبی کو منانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے والد میلاد النبی کو بڑا جوش و خروش سے مناتے۔ ایک وقت ایسا ان کے پاس 2 پیسے تھے، کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو۔ ایک وقت 2 پیسے تھے، تو کیا کیے؟ ان 2 پیسوں سے بنے ہوئے چنے خریدے اور غریبوں میں بانٹ دیے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ شاہ ولی اللہ در سمین میں لکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقائے دو عالم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بنے ہوئے چنے رکھے ہوئے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے بڑا نیک کام کیا یہ چنے بنے ہوئے چنے بانٹ کر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں
کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر سالانہ منعقد کرتا ہوں اور خیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا۔